بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر آپ تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، خواہش نہیں ہوتی ہے، تب بھی سحری کے وقت اٹھیے، 2 کھجور کھا لیجئے، 1 آدھ گلاس دودھ پی لیجئے، کچھ نہیں خواہش ہو رہی ہے کوئی چیز کھا کے پانی پی لیجئے تاکہ سحری کی برکت آپ کو مل جائے۔ اسی طرح سے افطار میں اللہ کے رسول نے کہا جب تک مسلمان جلدی کریں گے تب تک خیر پر باقی رہیں گے۔ جلدی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے نہ پائے اس سے پہلے سحری افطار کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے اور اندر چلا گیا ہے، میدان میں آپ ہیں، تب مزید انتظار مت کیجیے۔ یہ جو گھڑی ہے اب ہم باندھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں احتیاط کے طور پر، احتیاط 1 منٹ ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کیلنڈر بناتے ہیں وہ خود احتیاط کر کے بناتے ہیں۔ اگر غروب کا مثال کے طور پر 37 پہ ہے تو وہ 38 لکھتے ہیں۔ اب آپ مزید 2 منٹ احتیاط برتیں گے تو ہو سکتا ہے 4 منٹ 5 منٹ ہو جائے، اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی، تاخیر نہیں کرے گی سورج ڈوبنے کے بعد، تب تک وہ خیر پر رہے گی۔ اس لیے کہ ہم ہوں چاہے آپ ہوں، وہ اسلام کے احکامات کے تابع ہیں۔ اسلام نام ہے اتباع کا، اپنی مرضی نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں افطار کر لیں، جب ہم چاہیں سحری کھا لیں، ایسا نہیں۔ اسی لیے بعض جگہوں پر جو 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے اعلان کر دیتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہ اسی احتیاط کا پہلو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دیر سے اٹھے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ ابھی ٹائم ہے اور آپ جلدی جلدی کھانا شروع کیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2 منٹ اور باقی۔ لیکن اگر اذان دیتے ہیں آپ مزید 5 منٹ کے بعد تو اس کے لیے گنجائش ہے، ابھی وہ کھا سکتا ہے جب تک صبح صادق نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اعلان کریں کہ سحری کا وقت ختم، اسی وقت اذان دیں تاکہ دوسرا آدمی دھوکہ نہ کھائے کہ ابھی 5 منٹ باقی ہے اس لیے میں جلدی جلدی کھا لوں۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر یہ کام کر لیا جائے کہ آپ سحری اخیر وقت میں کھائیں، اس سے پہلے اٹھ جاتے ہوں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 12 رکعت، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، تہجد کی نماز پڑھ لیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہوں اس کو دہرا لیں، حفاظ کرام اگر کہے ترتیب سے پڑھ لیں تو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ سحری آخری وقت میں کھائے ہیں، اب سوئیے مت، اب سیدھے مسجد میں پہنچ جائیے۔ اگر اذان ہو گئی ہے، سنت پڑھ لیے ہیں، تو آپ کا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے تاکہ سارے لوگوں کو جماعت مل جائے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے عام دنوں میں ہم اسفار میں نماز پڑھتے ہیں جب خوب اجالا ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں، رمضان میں آپ جاگتے ہیں، تراویح کی نماز لمبی ہوتی ہے، 1 آدھ گھنٹے کا اضافہ ہو جاتا ہے، پھر آپ آتے ہیں گھر میں کھانا کھاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، جو بھی ہو فوراً بستر پہ نہیں چلے جاتے، اور پھر آپ کو سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، دل میں کھٹک رہتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ اب اگر فجر تک آپ جگ گئے ہیں، اسفار کے چکر میں پڑ جائیں گے تو فجر کی نماز بول ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اس وقت غلس میں پڑھ لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، اسفار میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جاگتے ہو، اگر اسفار میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو گے تو نماز ہی چلی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز پوری ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ